21 اپریل 2014۔ عن ابی سعید الخدری قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول قسم اللہ العقل على 3 اجزاء فمن كن فيه فهو العاقل ومن لم يكن فيه فلا عقل له، حسن المعرفة بالله عز وجل وحسن الطاعة لله عز وجل وحسن الصبر لله عز وجل۔ حلیۃ الاولیاء والیوم نمبر 3 پیج نمبر 371۔ اس حدیث کا ترجمہ ہے، ابو سعید الخدری روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ نے عقل کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے، تو جس کے اندر یہ چیز پائی جائے وہ عقل مند ہے، اور جس کے اندر نہ پائی جائے اس کو کچھ بھی عقل نہیں ہے۔ اللہ کی بہتر معرفت، اللہ کی بہتر اطاعت، اور اللہ کے لیے بہتر صبر۔ مولانا اس حدیث کی وضاحت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ حدیث عقل کے بارے میں ہے، یعنی مائنڈ کے بارے میں۔ عقل اور حدیثوں میں یہ بات آئی ہے کہ انسان کو جو کچھ دیا گیا اس میں عقل سب سے بڑی چیز ہے۔ اس میں جو فرمایا کہ عقل کی 3 تقسیم ہے، تو یہ اس میں عقل کا 3 بڑا استعمال، اس کا مطلب ہے کہ عقل کے استعمال کے 3 بڑے میدان ہیں۔ تو عقل کے استعمال کا سب سے پہلا میدان تو اللہ کی معرفت ہے۔ دیکھیے، عام طور پر چیزوں کو ہم دیکھ کر جانتے ہیں۔ ہمارے سامنے ایک پہاڑ ہو تو ہم دیکھ کر جان لیں کہ یہ پہاڑ ہے۔ ہمارے سامنے ایک درخت ہو تو ہم دیکھ کر جان لیں کہ یہ درخت ہے۔ لیکن اللہ غیب میں ہے، اللہ اس طرح سے سامنے نہیں ہے جس طرح سے پہاڑ اور درخت ہوا کرتے ہیں۔ تو غیب میں جو چیز ہے اس پر یقین کیسے حاصل کیا جائے، اس کو کیسے دریافت کیا جائے، یہ عقل کے ذریعے ہوتا ہے۔ انسان تدبر کرتا ہے، تفکر کرتا ہے، تعقل کرتا ہے، یعنی اپنے تھنکنگ پروسیس کو جاری کرتا ہے، تب وہ اللہ کی معرفت حاصل کرتا ہے۔ تو اللہ کی معرفت جو ہے اس کا سارا انحصار اس پر ہے کہ آپ اپنے عقل کو استعمال کریں، تدبر کریں، تفکر کریں، اپنے اندر تھنکنگ پروسیس جاری کریں۔ تو وہ کیسے ہوتا ہے؟ انسان غور کرتا ہے اپنے وجود پر، میں کیسے پیدا ہوا، اس کائنات پر کہ یہ کائنات کیسے بنی۔ اس دنیا میں بے شمار چیزیں ہیں، ہر چیز میں سائنز ہیں، نشانیاں، تو اس پر سوچتا ہے وہ، اس طرح سے وہ اللہ کی معرفت حاصل کرتا ہے۔ اللہ کی معرفت اللہ کی تخلیق کے ذریعے ہوتی ہے، یا تو اللہ کی کتاب پر مطالعہ کر کے، قرآن میں گہرائی کے ساتھ مطالعہ کرے تو اس میں بھی آپ کو اللہ کی معرفت حاصل ہوگی۔ اور دوسری چیز جو اللہ کی تخلیق ہے، انسان خود اللہ کی تخلیق ہے، اور آس پاس کی تمام چیزیں جو ہیں وہ سب اللہ کی تخلیق ہیں۔ تو تخلیق میں خالق کا
تخلیق میں خالق کی نشانیاں ہیں، تخلیق میں خالق کی پہچان ہے، تخلیق میں غور کر کے انسان خالق کو دریافت کرتا ہے. تو یہ سب کچھ ہوتا ہے عقل کے ذریعے سے. اگر عقل نہ ہو تو انسان سوچ نہیں سکتا، اگر عقل نہ ہو تو انسان نہیں سوچ سکتا، اور نہیں سوچے گا تو غیب کی باتوں کو کیسے دریافت کرے گا؟ اس لیے دیکھیے جو اینیمل ہیں وہ صرف ان چیزوں کو جانتے ہیں جس کو وہ دیکھتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر سوچنے کا مادہ نہیں ہے انسان کی طرح سے. انسان کو خاص طور پر عقل دی گئی ہے جو بہت زیادہ کیپیسٹی جس کے اندر ہے سوچنے کی، انلمیٹیڈ کیپیسٹی. تو ایک تو ہے اللہ کی بارے میں صرف فقہی انداز جان لینا، فقہی یا فنی یا قانونی انداز میں جان لینا، تو وہ حسن معرفت نہیں ہوگا، یہ وہ معرفت کی زیادہ بہتر قسم نہیں ہوگی. اللہ کے قانونی دریافت سے بہت معمولی دریافت حاصل ہوتی ہے، لیکن جب آپ عقل کو استعمال کرتے ہیں تو آپ کی معرفت بہت بڑھ جاتی ہے. وہ پھر قانونی معرفت نہیں رہتی بلکہ وہ ڈسکوری بن جاتی ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ عقل کا استعمال کتنا زیادہ ضروری ہے. یعنی عقل سے آدمی ایک ڈیولپڈ پرسنالٹی بنتا ہے، اس کے اندر ذہنی ارتقا ہوتا ہے، وہ چیزوں کی گہرائیوں کو جان لیتا ہے. اگر آدمی کے پاس عقل نہ ہو، یا کم سمجھ ہو اس کو، یا وہ استعمال نہ کرے عقل کو، اگر استعمال نہ کرے تو کیا ہوگا؟ چیزوں کو ان کے ظاہر کے اعتبار سے جانے گا، یعنی فیس ویلو پر، ظاہر کے اعتبار سے. لیکن جب وہ عقل کو استعمال کرتا ہے تو اس کے گہرے معنی تک وہ پہنچتا ہے. تو بہت ہی زیادہ اہم بات ہے یہ کہ ہم اللہ کی اعلیٰ معرفت کو اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی عقل کو استعمال کرنا ہوگا. دیکھیے یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ دین کا تعلق عقل سے نہیں ہے، یہ غلط کہتے ہیں. عقل جب اللہ کی دی ہوئی ہے تو کیوں نہیں ہوگا؟ دین اللہ کے بھیجا ہوا ہے، عقل اللہ کی دی ہوئی ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ ہاں یعنی کوئی تعلق عقل کا دین سے نہ ہو؟ البتہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ عقل کا استعمال ہونا چاہیے اس کا جو فریم ورک ہے اس کے مطابق. فریم ورک کیا ہے؟ قرآن فریم ورک ہے. قرآن ہم کو حدود دیتا ہے کہ کس طرح ہم سوچیں. مثال کے طور پہ دیکھیے قرآن میں ہے کہ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تم کو علم قلیل دیا گیا ہے. علم قلیل کے معنی کیا ہے؟ عقل کے ذریعے تمہاری رسائی علم قلیل ہی تک ہو سکتی ہے، علم کثیر تک نہیں ہو سکتی. مثلا دیکھیے ایک ہے وہ دنیا جو اسپیس اور ٹائم کے اندر ہے، اسپیس اور ٹائم کے اندر یعنی زمان و مکان کے اندر. تو وہاں پہ ہم اپنے عقل کو استعمال کر کے جان سکتے ہیں باتوں کو. لیکن ایک اور دنیا جو بیانڈ اسپیس اور ٹائم ہے، زمان و مکان کے باورا ہے، تو اس تک پہنچنے کی طاقت ہماری عقل میں نہیں ہے. تو یہ ہے قرآن کا قرآن میں ایک اصول بتایا گیا کہ عقل کو استعمال ضرور کرو تم، لیکن اسپیس اور ٹائم کے اندر جو چیزیں ان کی گہرائی تک پہنچنے کے لیے جو چیز بیان اسپیس اور ٹائم ہے اس کو عقل سے جان سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا وجود بیان اسپیس اینڈ ٹائم ہے. تو اللہ کی ذات کیسی ہے یہ آپ نہیں جان سکتے.
اللہ کے کمالات کو جان سکتے ہیں، اللہ کی روری کو جان سکتے ہیں، اللہ کی صفات کو جان سکتے ہیں. تو عقل کا استعمال دین میں بلا شبہ نہایت ہی ضروری ہے. البتہ ہمیں جاننا چاہیے کہ عقل کی لمیٹیشنس ہیں، عقل کی حدود ہیں. ایسا نہیں کہ عقل جو ہے بلا حد سب کچھ جان سکے، یہاں تک کہ وہ بیان اسپیس اینڈ ٹائم کو بھی. تو یہ ہوا معرفت کے اعتبار سے عقل کے استعمال کا معاملہ. دوسری چیز جو بتائی گئی وہ حسن عبادت ہے. دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے تو انسان سے یہ مطلوب ہے کہ وہ انسان اللہ کا عابد بنے، اللہ کا عبادت گزار بنے، اللہ کی اطاعت کرے. تو اطاعت جو ہے بلا شبہ مطلوب ہے. تو اطاعت میں حسن پیدا ہوگا عقل سے. یعنی اطاعت اگر آپ کریں گے عقل کو استعمال کرتے ہوئے تو اطاعت میں پلاننگ آئے گی، اطاعت میں گہرائی آئے گی، اطاعت میں یہ ہوگا کہ آپ زیادہ رزلٹ اورینٹڈ انداز میں اطاعت کر سکیں گے. یہ سب ہوگا عقل کے استعمال کے ذریعے سے. تو عقل جو ہے جس طرح سے دوسرے معاملات میں ضروری ہے اسی طرح سے اطاعت الہی کے معاملے میں ضروری ہے. اطاعت الہی کے معاملے میں اس لیے ضروری ہے کہ ہم ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں جہاں ہمارے ساتھ دوسرے لوگ بھی ہیں. تو ہم جب عقل کو استعمال کریں گے تو ہم جانیں گے کہ ہماری حدود کیا ہیں، ہماری طاقت کیا ہے، دوسروں کی طاقت کیا ہے، حالات کیسے ہیں، کس سچویشن میں ہم کو اللہ کی اطاعت کرنا ہے. ان سب چیزوں کو دریافت کریں گے. نہیں تو بس بالکل نادانی کی چھلانگ لگاتے رہیں گے. اگر ہم عقل کا استعمال نہیں کریں گے تو اطاعت الہی کے نام پر اچھل کود کریں گے، نادانی کی چھلانگ لگائیں گے، آخر میں شکایت کریں گے یہ تو لوگ ظالم ہیں، لوگ ایسے ہیں، لوگ ویسے ہیں. تو اطاعت الہی جو ہے وہ اچھے طریقے سے کرنے کے لیے، اچھے طریقے کے معنی ہیں کہ رزلٹ اورینٹڈ انداز میں کرنے کے لیے، نتیجہ خیز انداز میں کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ عقل کو استعمال کریں. تو یہ بہت ہی ضروری ہے کہ آدمی اللہ کے نام پر یا اسلام کے نام پر کوئی کام کرنے جا رہا ہے تو وہ اپنے عقل کو استعمال کر کے جانے باتوں کو، اس کے مالہ و مالہ کو جانے. ہر چیز کا مالہ و مالہ ہوتا ہے، اس کے فیور میں کچھ چیز ہوتی ہے، اس کے اگینسٹ میں کچھ چیز ہوتی ہے، اس کو جاننا. تب آپ صحیح پلاننگ کر سکتے ہیں. اور جب اس طرح سے آپ عقل کو استعمال کریں گے تب آپ کی اطاعت اچھی اطاعت بنے گی، اس میں خیر کا پہلو شامل ہو جائے گا، حسن اطاعت بن جائے گی وہ. اس طرح دیکھیے صبر، صبر کے معنی فرق، حسن صبر. صبر بہت ہی اہم چیز ہے. یعنی صبر کا معاملہ ایسا ہے کہ سارا کا سارا عقل سے تعلق رکھتا ہے، سارا کا سارا. اگر آپ عقل کو استعمال نہ کریں تو آپ سمجھے ہی کہ نہیں کہ صبر کی اہمیت کیا ہے. عقل کو استعمال نہ کریں تو یہ بات ہی مستبر ہو جائے گی کہ کیا اہمیت ہے صبر کی. کیونکہ اس دنیا میں ہم رہتے ہیں تو کسی نتیجے کو ہم اس طرح نہیں حاصل کر سکتے کہ بس کود پڑے حالات کے جنگل میں کود پڑے، یا فوراً نتیجہ حاصل کرنا چاہیں، یا دوسروں کو ڈھکیل کے چاہیں کہ اپنا راستہ بنائیں. یا بہت سے پہلو ہیں جس کی وجہ سے جس میں صبر کی ضرورت پڑتی ہے. کہیں ہمیں انتظار کرنا پڑتا ہے، کہیں ہمیں دوسروں کے لیے دعائیں کرنی پڑتی ہیں، کہیں یہ جاننا پڑتا ہے کہ دوسرے جو ہیں ان کی پلاننگ کیا ہے، اس کو سمجھیں اور پھر اس کے مطابق ہم مینیج کریں اپنے کام کو. تو بہت سے پہلو ہیں
معاملات میں، ان سب کو ہم جان پاتے ہیں صبر کے ذریعے، ان کو ہم جان پاتے ہیں عقل کے ذریعے سے. تو سمجھتا ہوں کہ صبر کا مطلب ہے منصوبہ بند عمل. صبر کوئی سب کوئی پراسرار چیز نہیں ہے. صبر کوئی پراسرار چیز نہیں ہے، نہ وہ منفعل چیز ہے، نہ پیسیو ایٹیٹیوڈ ہے. صبر دراصل منصوبہ بند عمل کا نام ہے. آپ اللہ کی مرضی کے مطابق دنیا بنانا چاہتے ہیں، آپ اللہ کے مشن کو دنیا میں چلانا چاہتے ہیں، آپ اللہ کے طریقے کو دنیا میں رائج کرنا چاہتے ہیں، لیکن دنیا میں دوسرے بہت سے لوگ ہیں، اکیلے آپ ہی نہیں ہیں. تو ان سب پہلوؤں کو جب آپ سامنے رکھیں گے آپ، تو جگہ جگہ آپ کو ضرورت پڑے گی کہ دوسروں کا لحاظ کرنا. آپ کہیں اپنے کو کنٹرول کریں گے، کہیں آپ اپنے کو پیچھے ہٹائیں گے، کہیں آپ یعنی اپنے جذبات کو ظاہر ہونے سے بچائیں گے. تو یہ سب صبر ہے. تو اس کو آج کل کی زبان میں اگر میں کہوں تو اس کا مطلب ہوگا صبر نام ہے منصوبہ بند عمل کا. تو منصوبہ بند عمل کیسے ہوتا ہے؟ وہ عقل کے ذریعے ہوتا ہے. حیوانات جو ہے وہ منصوبہ بند عمل نہیں کر سکتے. کوئی حیوان منصوبے یعنی شعوری طور پر منصوبہ بند عمل نہیں کرتا. یعنی پلان بنا کر عمل کرنا یہ نہیں آتا انیمل کو، کیونکہ اس کے پاس عقل نہیں ہے. تو انسان جو ہے جب اللہ کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے، دین کے لیے کرنا چاہتا ہے، تو وہاں پر اس کو عقل کو استعمال کرنا ہے تاکہ اچھی پلاننگ کرے، اچھا منصوبہ بنائے، زیادہ نتیجے خیز انداز میں اس کا عمل زیادہ نتیجے خیز عمل ہو. تو یہ سب چیزیں جو ہے ان کا تعلق ہے عقل سے. اگر آدمی عقل نہ استعمال کرے تو کبھی بھی وہ نتیجے خیز عمل نہیں کر سکتا، وہ منصوبہ بند عمل نہیں کر سکتا. اور اس دنیا میں منصوبہ بند عمل ہی کا نام عمل ہے. یعنی پلاننگ کے بغیر جو کام کیا جائے وہ عمل ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو وقت کو ضائع کرنا ہے، پیسے کو ضائع کرنا ہے، انرجی کو ضائع کرنا ہے. تو جب بھی آپ کوئی کام کرنا چاہیں اور اس میں آپ چاہیں کہ سوچ سمجھ کر صحیح انداز میں آپ شروع کریں، صحیح انداز میں اس کو جاری کریں، صحیح انداز میں آگے بڑھائیں اس کام کو، تو عقل کو استعمال کرنا پڑتا ہے. عقل جو ہے بہت غیر معمولی صلاحیت اس کے اندر ہے سوچنے کی اور چیزوں کو گہرائی کے ساتھ جاننے کی. تو عقل کا استعمال جس طرح سے معرفت میں خوبی پیدا کرتا ہے، عقل کا استعمال جس طرح سے اطاعت میں خوبی پیدا کرتا ہے، اس سے عقل کا استعمال آپ کے منصوبے میں خوبی پیدا کرتا ہے. صبر کا مطلب ہے منصوبہ بند عمل. تو آپ کا جو منصوبہ ہے وہ ہو نہیں سکتا اچھا اور نتیجہ خیز جب تک آپ اس میں اپنی عقل کو استعمال نہ کریں. تو عقل وہی چیز کو ہم کہتے ہیں مائنڈ، جس کو ہم مائنڈ کہتے ہیں اسی کو عقل کہا جاتا ہے. تو مائنڈ کے اندر سوچنے کا مادہ ہے، تھنکنگ کا مادہ ہے. تو مائنڈ ہی کی سطح پر تھنکنگ پروسیس جاری ہوتا ہے. تھنکنگ پروسیس مطلب ہے کہ چیزوں کے ہر پہلو پر نظر رکھنا، ہر پہلو کو ہر پہلو کا لحاظ کرتے ہوئے اپنے کام کا نقشہ بنانا. ان سب کے لیے صبر کرنا پڑتا ہے. لیکن یعنی اچھا صبر جب آپ کر پائیں گے جب چیزوں کو عقل سے دیکھیں. کیونکہ دیکھیے بار بار ہمیں ایسا کرنا پڑتا ہے کہ ہم یعنی تحمل کرنا پڑتا ہے، پیچھے ہٹنا پڑتا ہے، برداشت کرنا پڑتا ہے. تو اس کی توجہ چاہیے، عقل اس کی توجہ بتاتی ہے.
یعنی آپ ایک موقع پر فرض کی کہ پیچھے ہٹنا کا فیصلہ کرتے ہیں، آگے بڑھنے میں آپ کو لگتا ہے کہ بے نتیجہ ہوگا آپ کا آگے بڑھنا، تو وہاں عقل آپ کو بتاتی ہے کیوں ایسا ضروری ہے. تو عقل آپ کے عمل کی توجیہ کرتی ہے. اگر عقل آپ کے منصوبے کو ایکسپلین کرتی ہے، عقل آپ کے روش کو جسٹیفائڈ وے میں اس کو واضح کرتی ہے. اس وجہ سے عقل کی اہمیت ہے. تو یہ تین جو پہلو ہیں، یہ دین کے بنیادی پہلو ہیں: اللہ کی معرفت، اللہ کی اطاعت اور اللہ کے لیے صبر. یہ تینوں بنیادی پہلو ہیں دین کے. اور ان تینوں پہلوؤں میں زیادہ مؤثر، زیادہ نتیجہ خیز یہاں اس وقت ہوتا ہے کام جب عقل استعمال کیا جائے. یہاں پر دیکھیں جو حسن کا لفظ ہے، یعنی بہتر، تو وہ کس معنی میں ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ نتیجہ خیز کے معنی میں. یعنی زیادہ نتیجہ خیز بناتا ہے آپ کی عقل. آپ جب عقل کو استعمال کرتے ہیں تو آپ کام زیادہ نتیجہ خیز ہو جاتا ہے. یہ کوئی یعنی حسن کا لفظ جو ہے بہتری کے معنی میں، یہ کوئی پورا اسرار لفظ نہیں ہے. اسی معنی میں ہے کہ آپ کا کام زیادہ نتیجہ خیز ہو جائے، زیادہ مؤثر ہو جائے، اپنے مقصد کو حاصل کرنے کی زیادہ کارگر ثابت ہو. یہ سب ہوتا ہے عقل کے ذریعے سے. تو عقل کا تعلق پورے دین سے ہے. یہ تین جو یہاں بتایا گیا ہے، تین میں ساری بات آ جاتی ہے. یعنی دوسرے جو اتنے پہلو ہیں زندگی کے، وہ سب اسی تین میں شامل ہیں. یعنی معرفت، اطاعت اور صبر، ہی میں ساری چیزیں شامل ہیں. تو تین چیزیں نہیں بلکہ 30,000 چیزیں ہیں. تو ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم اپنے کام کو زیادہ بہتر بنانے کے لیے عقل کا استعمال کریں. اور یہ تصور بالکل ہی بے بنیاد ہے کہ دین کا تعلق عقل سے نہیں ہے. بالکل بے بنیاد ہے. لوگ جانتے ہی نہیں کہ عقل جو ہے وہ تو اللہ کی رحمت ہے. عقل کوئی ہم نے خود سے تو بنا لیا ہے. خود سے انسان نے ناخن اور بال کو بھی نہیں بنایا. عقل کو کہاں سے بنائے گا؟ ہمارے پاس جو ناخن اور بال ہے وہ بھی ہم نے خود سے نہیں بنایا. تو عقل کو انسان خود سے کیسے بنا لے گا؟ تو جو عقل اللہ کی دی ہوئی ہے اس کے بارے میں یہ کہنا ہی بالکل غیر متعلق بات ہے کہ دین کا تعلق عقل سے نہیں. جس سے اللہ تعالیٰ نے دین کو بھیجا ہے بذریعہ وحی، وہی سے ہم کو پیدا کیا عقل کے ساتھ. عقل بھی اللہ کی دی ہوئی ہے اور دین بھی اللہ کا دیا ہوا ہے. تو عقل کے معاملے میں یہ ہے کہ استعمال تو ضرور کرنا چاہیے، لیکن عقل کے حدود ہیں. حدود کے اندر استعمال کرنا چاہیے اور بہت زیادہ ہوش مندی کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے، ورنہ آدمی بھاگ جائے گا ادھر ادھر. تو لیکن اس اندیشے سے ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ عقل کو استعمال نہ کیا جائے. اگر کوئی یہ کہے کہ عقل سے آدمی بھاگ سکتا ہے اس لیے عقل کا استعمال نہ کرو، یہ غلط ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں نیت کے اعتبار سے معاملہ ہوتا ہے. اپنی نیت کو درست کیجیے. اگر آپ کی نیت درست ہے اور عقل کے استعمال میں غلطی کر دی تو اللہ کا پکڑ نہیں ہوگی. یعنی اگر آپ کی نیت درست ہے، انٹینشن آپ کی درست ہے، اور آپ نے عقل کے استعمال میں غلطی کر دی تو ہرگز اس کی پکڑ نہیں ہوگی. ہرگز پکڑ نہیں ہوگی، کیونکہ پکڑ تو نیت پر ہوتی ہے. انما الاعمال بالنیات. نیت اگر درست ہے تو اللہ تعالیٰ انسان کو اس پر مواخذہ نہیں کرے گا. ہاں نیت میں فطور ہے تو ضرور مواخذہ ہوگا.
تو میں سمجھتا ہوں کہ عقل کو ترقی دینا، تھنکنگ پروسیس کو ڈیولپ کرنا، یہ بھی اسلام کا جز ہے. یہ بھی اسلام کا جز ہے کہ آپ اپنی عقل کو، اپنے اندر عقلی ارتقاء پیدا کریں، ذہنی ارتقاء پیدا کریں، اپنی سوچ کو ڈیولپ کریں، تاکہ دین کے معاملات میں آپ کو زیادہ اچھا انداز میں استعمال کر سکیں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ اپنے دین کو، اپنے دینی سرگرمیوں کو زیادہ بامانہ بنانے کے لیے ضروری ہے کہ عقل کا استعمال کیا جائے. زیادہ بامانہ یعنی مور میننگ فل بنانے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے عقل کا استعمال کیا جائے. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اور آپ کو توفیق دے کہ ہم عقل کا استعمال کریں اور صحیح طریقے سے کریں. عقل کا استعمال کر کے مزید شکریہ کی توفیق ملتی ہے، مزید شکر کی توفیق ملتی ہے، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ربانیت بڑھتی ہے آدمی کے اندر، آدمی کے اعمال میں اسپرٹ جو ہے زیادہ آتی ہے عقل کے استعمال سے. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو، آپ کو توفیق دے کہ ہم اللہ کی اس نعمت کو جانیں، اللہ کی اس نعمت کو جو کہ اس کو عقل کہا جاتا ہے، اس کو جانیں اور اس کو صحیح انداز میں استعمال کریں. تو دعا یہ نہیں کرنا چاہیے کہ اب عقل کا استعمال، یہ نہیں کرنا چاہیے کہ عقل کا استعمال چھوڑ دیں آپ، بلکہ یہ دعا کرنا چاہیے کہ خدا آپ کو صحیح انداز میں عقل کے استعمال کی توفیق دے. یہ صحیح طریقہ یہ نہیں کہ آپ عقل کا استعمال چھوڑ دیں، صحیح طریقہ یہ ہے کہ یہ دعا کریں کہ اللہ آپ کو توفیق دے کہ آپ عقل کو صحیح انداز میں استعمال کر سکیں. تو یہ ہے صحیح طرز فکر، اور یہ ہے عقل کی دین میں اہمیت. عقل کی اہمیت دین میں اس کو کچھ ثابت کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں، اپنے آپ ثابت ہے. اس لیے کہ آپ کو اللہ نے آنکھ دی تو کیا یہ ثابت کرنا چاہیے کہ آپ آنکھ کا استعمال کریں؟ اللہ نے آپ کو کان دیا تو کیا اس کو دلیل ثابت کرنا پڑے گا کہ آپ اپنے کان کو استعمال کریں؟ اللہ نے آپ کو پاؤں دیا، کیا ثابت کرنا پڑے گا کہ آپ اپنے پاؤں کو استعمال کریں؟ تو سارے اعضاء، جسم کے سارے اعضاء جو آپ کو دیے گئے اس کو آپ استعمال کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح کر رہے ہیں. تو اسی طریقے سے عقل بھی تو ہے، عقل بھی تو اس طرح سے ہے. تو جس طرح آپ آنکھ و کان کو استعمال کرتے ہیں اس طرح عقل کو بھی استعمال کیجیے. صرف یہ ہے کہ عقل کے استعمال میں آپ کو سنجیدہ ہونا چاہیے، آنیسٹی کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی اہم تعلیم ہے اس حدیث میں. اس سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ہمارے دنیا کے کام زیادہ بہتر ہونے لگتے ہیں، اور بے فائدہ قسم کے جو لوگ ادھر ادھر اپنے کو تباہ کر رہے ہیں قربانی کے نام پر، تو وہ سب ختم ہو جاتا ہے. موجودہ زمانے میں خاص طور پر مسلمانوں کو یہ بات جاننی چاہیے کہ دین میں عقل کا استعمال بہت ضروری ہے، ورنہ ان کی دینی کوششیں جو ہیں رائے گاہ ہو جائیں گی، حبط اعمال کا شکار ہو جائیں گی. تو اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو توفیق دے اس معاملے میں، صحیح ہدایت دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.